خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار۔ تمام قسم کی تعریفات مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ارکان ایمان میں سے اللہ جلہ پہ ایمان کے بعد ایمانیات کا دوسرا رکن وہ ملائکہ پر ایمان ہے، یعنی اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان سے مراد ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق اور اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ ہم بعض لوگوں کی طرح نہ تو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا ہی نہیں، ہماری نظر نے دیکھا ہی نہیں، تو شاید ان کا وجود بھی نہیں، اگر ہوتے تو ہمیں نظر آتے۔ نہ صرف اس طرح کی عقلی باتوں کو ذہن میں لا کر ہم ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی مشرکین کی طرح ان کو اللہ کی اولاد یا اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا تعارف ہمیں کروایا، قرآن نے جس کی گواہی دی کہ یہ تو ان لوگوں کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ بل عباد مکرمون، اللہ کے یہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کرنے میں اللہ سے سبقت نہیں لے جاتے۔ ان کا وصف یہ ہے کہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو بھی اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو سلام دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، کہ وہ ہر وقت دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس سے نہیں تھکتے، نہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، نہ وہ اس سے رکتے ہیں، مسلسل اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثناء جاری و ساری رکھتے ہوئے۔ اور ان کی تخلیق کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، صحیح مسلم کے الفاظ
کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جبکہ جنوں کو آگ کے شعلہ سے، بھڑکنے والے شعلے سے جنوں کو پیدا کیا، اور نور سے فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ احکم الحاکمین کو ہے۔ بس کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے ہم ان کی کثرت تعداد پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بے شمار اور کثیر تعداد میں ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض فرامین سے ہمیں ان کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ واقعہ معراج کے ذکر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المعمور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں ان 70,000 میں شامل ہو کر ایک مرتبہ عبادت کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آئی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر جہنم کی لگام کو 70,000 فرشتے اس کے کھینچنے پر اللہ نے مامور کیے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلیوں کی بھی جگہ باقی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حضور سجدے میں نہیں ہے۔ یہ احادیث اور اسی طرح کی دیگر صحیح احادیث سے ان کی کثرت تعداد کا تو علم ہوتا ہے، مگر جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کی تعداد اور ان کا حساب کتاب کتنا ہے، جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کے دلائل سے فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بعض کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور قرآن کے مطابق جو بھی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور بعض کا ذکر ان کے نام اللہ نے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بیان کیے، اور ان کے کاموں کا بھی ہمیں بتلایا ہے۔ تو جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء و رسل پر وحی کا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے انبیاء و رسل تک پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت جس میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا نظارہ کروایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے،
اور ہر پل کی کیفیت ایسے تھی جیسے اس نے مشرق و مغرب کے تمام افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور بعض دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، ایک مرتبہ دین سکھلانے کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نہ سفر کے اثرات کے کپڑوں سے، ظاہری کنڈیشن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سفر کر کے آئے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو فرمائی جانے کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ پھر بتلایا کہ یہ جناب جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح کتاب و سنت کی روح سے جن فرشتوں کے نام اور ان کی ڈیوٹیوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، ان میں ایک اسرافیل ہیں کہ جن کے ذمہ قیامت برپا ہونے کے وقت سور پھونکنا اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے جب دوبارہ اللہ انسانوں کو زندہ کرنا چاہیں گے دوبارہ پھر سور پھونکنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میکائیل کے ذمہ بارش اور کھیتی کے امور ہیں، پہاڑوں کے لیے ملک الجبال کا ذکر ملتا ہے، اور دروغہ جہنم کے بارے میں قرآن نے اس کا نام مالک ذکر کیا ہے، اور قبر میں سوال و جواب کے منکر نکیر کا ذکر ہے۔ تو گویا جن کے نام یا جن کی ڈیوٹیاں کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض جن کے نام نہیں ان کی ڈیوٹیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے جو ہے وہ ان کو حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف کے الفاظ کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بنی آدم کے اعمال نوٹ کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو زمین پہ اتر کے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا حکم دیا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ جنگ بدر کے موقع پر قرآن نے 5000 اور ہزاروں فرشتوں کے مسلمانوں کی مدد میں کفار سے لڑنے کے لیے جنگ بدر میں اترنے کا کتاب و سنت میں ذکر موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو گویا فرشتوں کے بارے میں جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، جب نبی کریم علیہ السلام سے صحیح سند سے ہمیں ملا، ہمارا اس سب پہ ایمان ہے۔ ہم فرشتوں کے وجود کے قائل ہیں کہ ان کا وجود ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کی ان کو اولاد سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی وہ بیٹیاں ہیں، بلکہ جیسے اللہ نے فرما دیا عباد مکرمون، اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، جو قرآن نے بتلا دیا۔ ہمارا ان تمام پہ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے فرشتوں پر ایمان ہے کہ اللہ نے ان کی تخلیق ایسے فرمائی ہے کہ ان کو کھانے پینے کی، شادی کی ضرورت نہیں،
نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ ان کی شادیاں، نہ ان کی آگے نسل بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ان کی حقیقی تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ارکان ایمان میں سے وہ اللہ کی منزل من اللہ کتب پر ایمان ہے۔ اللہ نے کتنی کتابوں کا کتنے انبیاء اور رسل پر نزول فرمایا، اس کا حقیقی علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا گیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ بعض کمزور قسم کی احادیث میں جو ہے وہ یہ باتیں تو ملتی ہیں، مگر کتنے انبیاء اور رسل تھے، ان میں سے کتنوں کو اللہ نے کتابیں دی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ جن کا جس انداز میں کتاب و سنت میں ذکر ہوا، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی تائید اور تصدیق کے لیے بعض کو صحائف اور بعض کو کتابیں دی، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح بعض کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات دی تھی وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی، اس میں لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے روشنی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم نے انجیل دی، وہ بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی، وہ شریعت تھی، لوگوں کے لیے ضابطہ حیات تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو ہمارا ان تینوں کتب کے بارے میں ایمان ہے کہ جو کتابیں اللہ نے ان انبیاء اور رسل پر اتاری تھیں وہ منزل من اللہ تھی، اور کتاب و سنت کے واضح دلائل سے اب ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ موجودہ جو کتابیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، ان میں کتاب و سنت کے مطابق تحریف ہو چکی ہے۔ یہ وہ کتابیں نہیں جو منزل من اللہ تھیں، ان کا اشر اشیر ان میں باقی ہے۔ اور جیسا کہ تورات و انجیل کے بارے میں اللہ نے خود ذکر فرما دیا وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اسی طرح زبور بھی وہ ایک شریعت اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھلانے کے لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، جبکہ جو موجودہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ زبور ہے وہ تو اشعار پہ مبنی ہے، مختصر سی کتاب ہے، اس میں تعریف کی اور مذمت کے اشعار ہیں، جبکہ جو اللہ نے کتابیں نازل کی وہ لوگوں کے لیے رہنمائی تھی، ان کے لیے ضابطہ تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی صحائف کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام پر جس کا نزول ہوا یہ تمام پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی جو باتیں اللہ نے ان کی شریعت کی باقی رکھنی تھی وہ شریعت محمدی میں اب بھی موجود ہیں، اور باقی منسوخ اور قرآن کے آنے کے بعد پہلی کتابوں پر جو ہے وہ اب عمل نہیں ہو سکتا، عمل صرف قرآن پہ ہوگا، ہماری شریعت پہ ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ اگرچہ صاحب کتاب ہیں، اللہ نے ان کو تورات دی ہے، بالفرض اگر وہ بھی زندہ ہو کے اب آئیں تو وہ بھی میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، میری پیروی کرے، ہماری شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اور ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پاس
آسمان پہ موجود ہے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ اور اب اگرچہ ان کو اللہ نے انجیل دی تھی، مگر اب جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب ان کی شریعت بھی شریعت محمدی ہوگی، انجیل نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام پر وحی آئی، اور بعض انبیاء و رسل پر قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جن پر کتابیں آئیں یا کتابیں نازل ان پہ نہیں ہوئیں، ان انبیاء و رسل کی طرف بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ تو اس منزل من اللہ جو بھی وحی جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے کسی نبی اور رسول پر بھیجی، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ مگر اب کوئی کتاب اصلی حالت میں مل بھی جائے اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل صرف قرآن اور شریعت محمدی پر ہوگا۔ اب ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے، جو ان کی اچھی باتیں تھیں وہ ہمارے دین میں اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کتابوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتب میں تو ان لوگوں نے تحریف کر لی، من پسند اپنی جو ہے وہ چیزیں ان میں شامل کر دیں، مگر چونکہ یہ قرآن آخری اور قیامت تک کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اب یہ من و ان جس طرح اللہ نے نازل کی آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ ہر دور میں لوگوں نے زور آزمائی کی، کیونکہ خود قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب بنا سکتے ہو بناؤ، چلو 10 صورتیں بنا سکتے ہو بناؤ، ایک آیت بنا سکتے ہو بنا لو، بڑی عربی میں فصیح و بلیغ ہو، ایک صورت نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اللہ نے تو جہاں تک فرما دیا کہ جن کو تم اپنی جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتے ہو ان تمام کو اپنی مدد کے لیے پکار لو۔ سب کی سپورٹ لے کر سارے مل کر، اور جتنے غیر اللہ جن لوگوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں ان سب کی سپورٹ لے کر بھی ایک اس جیسی آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ سب کے باوجود آج تک اللہ کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو منزل من اللہ کتابیں اللہ نے جن انبیاء اور رسل پر نازل کی تھی ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ اب جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان میں ساتھ واضح کر دیا کہ اب یہ محرف ہو چکی ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اپنی طرف سے باتیں شامل ہیں، اور جو ان کی باتیں کامل عمل تھی اللہ نے قرآن میں باقی رکھی ہیں، اور قرآن کی حفاظت اب اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اب اگر کوئی قابل اتباع کتاب ہے، پیروی کے لائق ہے، تو وہ صرف اور صرف قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کریم ہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی منزل من اللہ کتابوں پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے جیسے کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھنے کی اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔